نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز میں موت کو یاد کرو، کیونکہ جب انسان نماز میں موت یاد کرتا ہے تو ممکن ہے وہ اپنی نماز اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اس نے کوئی اور نماز نہیں پڑھنی. تو اس طریقے سے انسان کی نمازوں میں خشوع و خضوع آنے لگتا ہے. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کچھ بتائیے اور مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے. آپ نے فرمایا جب تم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گے دنیا سے جا رہے. پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا. اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے. اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دیں، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے. تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی. ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ سورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی. کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ
اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں. آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں, یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں, کچھ دعائیں پڑھ لیں, اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے, اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی, اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں, مثلاً یہ کہ جائے نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں, یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں, کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں, صاف کر لیں. تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ, لباس کے علاوہ, جسم کے علاوہ, جگہ کی صفائی, اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے, یا جہاں گھٹن ہے, یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے, تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی, آپ کو نیند آنے لگے گی, آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلاً نمبر 1 ہلنا نہیں, نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں. کیسے؟ یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں, کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں, لیکن ہلے بغیر. کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں, نہ ان کو جھاڑیں. ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں. پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں. یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہو کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں. جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے, کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے, یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں, بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں. پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں, ان کو کنٹرول کریں. اسی طرح جلدی جلدی کرنا, کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون. اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دے, رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے, رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں, اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا. یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے, پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے. یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی, اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا. خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی. مسئلہ پیش آنے پر, مسئلہ نماز میں خشوع نہیں, مسئلہ پیش آ گئے, مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے, اس کے اسباب جانے, یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے. یہ ہے مسئلہ, خشوع نہیں آ رہا, پہچانے وجوہات کیا ہیں, کیوں نہیں آ رہا. ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں, 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں, 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے, وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کا ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا, الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی, تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر, پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں, پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا, دروشی پڑھنا نہیں آتا, سیکھ لیں کسی سے, بالکل شرم محسوس نہیں کریں, جتنا جلدی ہو سیکھ لیں. کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں, اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں, کیوں نہیں پتا, پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی, سمجھ دی, جاننے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں, اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے, اس وقت کو اویل کریں, اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے, مجھے نماز کا شوق دے دے, مجھے نماز کی محبت دے دے, نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں, آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا.
دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. ہوتا یہ کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ، پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا، اب اگلی کیا پڑھوں. بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے، یا ایک گراؤنڈ پریپئر کر دے، یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے. یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا. جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے.